الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں ہم سب نے سماعت فرمائی تھی۔ آج بھی اسی ضمن میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کے تذکروں کی برکت نصیب فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم بروز پنجشنبہ سن ہجری 38 مدینہ شریف میں ہوئی۔ اب کا اسم گرامی جو عرف میں ہم لوگوں کی زبان پر زین العابدین ہیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام علی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے نام اظہار عقیدت کے طور پر اپنے تینوں بچوں کا نام آپ نے علی رکھا۔ یعنی ہم جو یہ نام سنتے ہیں حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط، حضرت علی اصغر، یہ 3 صاحبزادے جو ہیں اس میں حضرت علی اکبر یعنی بڑے علی، حضرت علی اوسط یعنی بیچ والے علی، اور حضرت علی اصغر یعنی بالکل چھوٹے علی، یہ تینوں صاحبزادوں کا نام اپنے علی رکھا صرف پہچان کے لیے۔ اکبر، اوسط اور علی اصغر یہ پہچان کے لیے ہیں۔ تو یہ آپ کی محبت کا تقاضا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اقدس پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔
اس کے سوا آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے۔ لقب آپ کا سجاد، زین العابدین، سید العابدین، ذکی اور امین ہیں۔ یہ چند آپ کے القابات ہیں۔ تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ کا کیسا رہا؟ تو فرمایا گیا کہ آپ نے 2 برس تک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پرورش پائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی علوم معرفت سیکھا۔ یعنی آپ نے 2 برس اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ گزارے، اور پھر 10 برس حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے، اور 11 برس تقریباً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علوم معرفت اور عظیم منازل آپ نے طے فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تینوں نفوس قدسیہ کا فیض حاصل ہے، اور آپ کی نشست و برخاست میں آپ نے فیوز حاصل فرمائے۔ اس کے سوا اللہ رب العزت نے بڑے خصائص سے آپ کو نوازا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑا جو آپ کا خاندانی شرف ہے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مقدس سے ہونا، یعنی آپ کی آل میں سے ہونا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جتنے بھی امام گزرے، جو امام ولایت ہوئے، ان تمام ولایت کبریٰ کے اگر آبا و اجداد میں امام حسین کے بعد اگر کسی کا نام شمار ہے تو وہ بھی حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یعنی اس بڑے رتبے پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا۔ اس کے سوا بہت ساری خصوصیتیں اور بھی دی۔ لکھا ہے کہ آپ بہت ہی شائستہ اور باادب تھے، یعنی سب کا ادب فرماتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ ادب ہماری زبان سے، ہماری طرز زندگی سے، اٹھنے بیٹھنے سے، حد تو یہ ہے کہ اب گھیرولی جو ممبر ہوتے ہیں اس میں بھی اب بچوں کا ادب اس حد تک چلا گیا کہ بچہ اپنے والد بزرگوار کا بھی ادب نہیں کر پا رہا ہے، اپنی والدہ ماجدہ کا بھی ادب نہیں کر پا رہا ہے، شاگرد استاد کا ادب چھوڑ بیٹھا، مرید پیر کا ادب چھوڑ بیٹھا، چھوٹا بڑے کا ادب چھوڑ بیٹھا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اب یہ دور اگر یوں کہا جائے تو بڑی مشکل سے لوگ کہیں ہزاروں میں ایک مؤدب مل جائے، یعنی اس حد تک اب لوگ بے ادبی پر اتر آئے ہیں۔ اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ بڑے مؤدب تھے، بڑا ادب فرماتے تھے سب کا، اور بڑی شان کے مالک تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ صرف مؤدب ہونا کمال نہیں، بلکہ اپنے ہر بڑے کا ادب فرماتے۔ ہر بڑے کا ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں خاموش رہنا، ان کے ہوتے ہوئے اپنی باتیں نہیں بلکہ بڑوں کی باتیں شیئر کرنا۔ ادب کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کہنا یہ چھوٹوں کے لیے پھر حرف آخر ہو جانا۔ اگر وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلنا، اگر وہ بیٹھے ہوں تو ان سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھنا، اگر وہ کلام کرتے ہوں تو ان کے کلام کو توڑ کر، بات کو توڑ کر اپنی گفتگو شروع نہ کر دینا۔ اس انداز میں آپ نے بڑوں کا ادب فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ مصیبت زدوں کی فریاد رسی فرماتے، جس کو بھی مصیبت میں دیکھا فوراً اس کی مدد کر دی۔ مفلوق الحال غریب لوگ آپ کی ذات سے بے شمار ہمدردی آپ کے دل میں ان کے حوالے سے موجود تھی، شفقت پاتے تھے، اور فرمایا کہ آپ نے بے شمار غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ آج ہمارے یہاں غلامی کا سسٹم نہیں ہے، یعنی اللہ نے حضور کی آمد کے صدقے میں غلامی کے جنجال سے ہمیں اور آپ کو نکال دیا، یعنی غنی کر دیا۔ اب آدمی آزاد ہے، بندہ آزاد ہے۔ لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس وقت ہماری قوم میں غلام نہ صحیح لیکن بہت سارے بچے جوان اور ہماری قوم کی نسل کے بچے بے ہنر ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کے میدان میں یا ہنر مندی میں، یعنی میکینک جو کام ہوتے ہیں اس میں وہ تجربہ رکھتے ہیں،
لیکن وہ صرف خود ہی زندگی بھر کام کرتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، وہی ہنر اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہی قبر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ہمیں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو بھی نالج جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، کم از کم دوسروں کو نہ صحیح، دوسروں کے بچوں کو نہ صحیح، کم از کم اپنے بچوں میں ضرور منتقل کریں، یعنی یہ سکھانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں یا گودام پہ بیٹھتے ہیں یا کہیں اور جا کے اپنا کام کرتے ہیں، تو کسی دن اپنے بچے کو بھی لے جائیں تاکہ اس ہنر سے اس کی دلچسپی بڑھے گی۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے جو ہے آشنا کرانا ہوگا تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ بچہ خود ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر رزق حلال کی طرف وہ پیشکش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بھی وصف دیا تھا کہ غلامی کی زندگی سے نکالتے، آزادی کی زندگی دیتے، اور ہمارے لیے یہاں ابھی حال یہ ہے، آپ انہاں کا سروے کر لیں، ہمارے یہاں سب سے پہلا ڈر تو یہ گھسا ہوا ہے کہ اگر میں الگ سے دھندا کروں گا نا، یعنی کوئی کام کروں گا تو وہ بینیفٹ نہیں ملے گا، ابھی نوکری کر لیتے ہیں۔ نوکری اصل چیز نہیں ہوتی ہے، نوکری جو ہے نا وہ نوکری ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ کچھ کریں تاکہ آپ کی نسل کے بچے، آپ کے کٹمب کے بچے، آپ کے ننیحال کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں گے، اور یہ بھی دراصل زندگی میں جو نوکری کی غلامی ہے نا اس سے آزادی دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو لوگوں کو عام کیا جائے، ورنہ جس کو نوکریاں نہیں ملتی نا، آپ دیکھ لیں انہاں میں جینے پکڑو نا دیکھیں ہوں دندو کرے کہیں نہیں گیر بیٹھو رہو કાક તો કરતો હોય ને ઈ ત્યારે તો ન જ કે અને પછી આપણે પૂછીએ ને કોકને કે આ ભાઈ હું ધંધો કરે 2 नंबर का, वो 400 रुपया कहीं से घिसट के ले आता है और वो घर पे देता है। मुझे बताओ वो 400 रुपये में जो बच्चे बड़े होंगे तो फिर कैसे होंगे? इसलिए रिस्क हलाल की तरफ अपने बच्चों को जो भी हुनर आप जानते हैं उसकी तरफ उसको पेशकश कराइए और उसकी रगबत उससे दिलाइए। तो ये भी एक तरह की ज़िंदगी में जो मानसिकता है माशियात के हवाले से, तो इससे भी हमारी कौम को आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके अंदर एक वस्फ ये था जो बहुत ही मशहूर है, इसे तो रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर उनके आबा व अजदाद में और ख़ास करके उस ख़ानदान का शेवा रहा है, वो ये था कि अपने बदतरीन से बदतरीन दुश्मन को भी मेहरबानी के साथ उसके साथ बर्ताव करते और उससे माफ़ करने का हुनर रखते थे। यानी आपने लोगों को माफ़ किया। किस अंदाज में माफ़ किया? मौरखीन ने लिखा है कि मरवान इब्न हकम, ये जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ाहिरी ज़माने में मदीने का गवर्नर भी रहा है, ये गवर्नर का मुशीर भी रहा है, और एक ज़माने में हज़रत इमाम हसन के ज़माने में वो गवर्नर रहा, जो आपकी दुश्मनी में मतलब हमेशा पेश पेश रहता था। मरवान बिन हकम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुश्मनी में जब वो हुकूमत के ज़ेरे इताब आया, यानी अब हुकूमत ने उस पर हल्ला बोल दिया, किस पर? मरवान बिन हकम पर। अब उससे पनाह ढूंढनी पड़ी। जब हुकूमत का दबाव आया और चारों तरफ से वो गिर गया कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, अब उसने दिल में सोचा कि इस वक्त अगर मुझे कोई पनाह दे सकता है ना, तो वो मदीना शरीफ के कुर्बो जवार में एक ज़ात है जिससे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। इतना बड़ा दुश्मन जो बाप दादा से दुश्मनी करता आ रहा था, हज़रत इमाम हसन से भी दुश्मनी, हज़रत इमाम हुसैन से भी दुश्मनी, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी दुश्मनी रखता था वो। यानी वो ज़ाहिर में नहीं सही लेकिन अंदर उसका काम ही यही था। हुकूमत का पावर था ना, तो बड़ी दुश्मनी की उसने अहले बैत अतार से। लेकिन जिस वक्त हुकूमत ने उस पर हत्था मारा ना, तो उस दिन वो पनाह ढूंढने निकला और किसी ने उसको पनाह नहीं दी, यानी किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार हुआ ये कि वो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, और जैसे हाजिर हुआ ना, अब जाहिर सी बात है जो बाप दादा का दुश्मन चला रहा हो, आज हमारे यहाँ तो हालात ये है, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत हालात ख़राब हैं। हम अपने भाइयों से बहनों से घर के अंदर मेंबर रहते हुए भी दुश्मनी कर बैठते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने जरी दुश्मनों को, जो दादा बाप दादा से दुश्मन थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया। आज हमारे यहाँ ये दिलचस्पी बिल्कुल खाली हो गई। हम बाहर तो बहुत उजले कपड़े पहन के घूमते हैं, और घर में हमारी कैफियत ये कि सगा बड़ा भाई मौजूद होते हुए भी छोटा भाई बात नहीं कर रहा है, बहन होते हुए भाई बात नहीं कर रहा है। रिश्तेदारों से कतई रहमी का आलम यह है कि आज हमारे यहाँ पोजीशन इस हद तक खराब है कि हमारी ये छोटी छोटी नस्ल जो है ना,
ان کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھنے لگی کہ میرا بڑا باپ یا میرا ابا یہ دونوں بات نہیں کرتے، میرا چچا اور میرا فلاں یہ بات نہیں کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں آ گیا ہے اور وہ خود بیچارے دیکھ رہے ہیں روزمرہ کے لیے. اس لیے کبھی بھی اپنے رشتہ دار سے دشمنی نہ کریں. اس لیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، یعنی دوستی بھی کریں تو صرف اللہ کے لیے، یعنی محبت کریں، اور دشمنی بھی کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں. ورنہ یہ دشمنی کا دور نہیں ہے، یہ عداوت کا دور نہیں ہے، گھر میں تفرقہ بازی کا دور نہیں ہے. ارے حد ہو جائے گی. آگے آنے والا وقت ہماری قوم دیکھے گی کہ ہمارے گھر کے جنازے بھی سوائے ہمارے گھر کے افراد کے کوئی نہیں ملے گا. ایسا بھی وقت آ سکتا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ باہر جتنا اچھا کانٹیکٹ رکھتے ہیں نا، ایسا ہمیں گھر میں بھی رکھنا ہوگا. اور اپنے بھائیوں سے دلچسپی کے ساتھ ملیے، بڑے حسن سلوک کے ساتھ ملیے. امام زین العابدین کا خاصہ یہ ہے. میں تو اب آپ کی تو بات کیا کروں، ہمارے یہاں تو خاص لوگوں کا یہ حال ہے. یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں. یعنی اب یہ کم ظرفی کتنی آ گئی. ورنہ پہلے امام زین العابدین جیسی شخصیت جو امام الائمہ ہیں، ان کا جریح دشمن جب آپ کی بارگاہ میں دروازے پر آیا نا، تو دروازے پر آ کر اس نے دستک دی. جیسے دروازہ کھولا نا تو وہ تو گھبرایا ہوا تھا، لیکن جس دروازے پر گیا تھا نا، امام زین العابدین کا چہرہ مسکراہٹ میں خندہ پیشانی کے ساتھ موجود تھا. یعنی مسکرا رہے تھے مروان کو دیکھ کے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا اندر آئیے. یعنی گھر کے دروازے پر دشمن کھڑا ہے باپ دادا کا، اور وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ مجھے کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے. پناہ دی اور بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا اب جب تک میرے گھر رہنا چاہیں نا، آپ کو اختیار ہے، جب تک آپ رہیں سارا ذمہ زین العابدین کا رہے گا. یعنی مروان بن حکم جیسے جری دشمن کو بھی امام زین العابدین نے گھر میں رہ کر اس کی مہمان نوازی کی ہے. آج ہم اور آپ ہیں، ہر 8 دن پہ ایک جمعہ آتا ہے نا، ضرور آتا ہوگا، اور بہت سارے جوان بچے ماں باپ سے الگ بھی رہتے ہوں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے آپ کے یہاں آنا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ شوق دلاتا ہوں، ذوق دلاتا ہوں. اللہ اگر توفیق دینا تو کم از کم ہر جمعہ نہ صحیح مہینہ دن میں 4 جو جمعہ آتا ہے نا، ایک آدھ جمعہ اپنے ماں باپ کی دعوت کر لیا کریں. ہاں، اس سے محبت بڑھے گی. بھلے وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے ہو یا بڑے بھائی کے ساتھ رہتے ہو، کسی کے ساتھ کبھی ایسا کریں. ماں باپ نہیں ہے تو آپ اپنے بڑے بھائی کو بلائیے اور بڑے بھائی کو دعوت دیجئے کہ جمعہ بعد میرے یہاں آپ کا کھانا ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائیں، اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. ہم جیسے کوئی پارٹی رکھتے ہیں یا رسمی طور پر کوئی دعوت ہوتی ہے نا، تو آنکھیں اننے کو دعوت ہوتی ہے. یعنی باجو میں موٹو بھائی رہتا ہے نا، تو کوئی کہتے تمہارو بھائی نہ دیکھنا، بنتی نہیں ہے. یعنی سگے بھائی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور آخری دنیا کے لوگوں کو بٹھا کر بیٹھا ہے. اللہ کے لیے ایسا نہ کریں. آج سے یہ طریقہ اپنائیں. جیسے ہم دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں اور بڑی شان سے کھاتے پیتے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. کہا بھائی آج فلاں جمعہ کو ہے نا، جمعہ بعد اجمیرے میں میری طرف سے سب بھائیوں کو دعوت ہے. یہ دعوت پیش کریں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ مزاج ملے گا کہ ہمارا خاندان خندہ پیشانی کے ساتھ، سرخ روئی کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتا تھا. لوگ اس کی مثالیں دیں گے. آج ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے. آخر یہ امام زین العابدین کو یہ شرف ملا کیسے ہوگا؟ آپ نے سنا کبھی؟ اللہ اکبر. یہ خاندانی ایسا رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کو پناہ دی ہے، دشمنوں کو نکالا ہے، باقاعدہ اس شان سے نکالا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل نے دھوکہ کیا تھا حضور کے ساتھ، لیکن وہ کارگر نہیں ہوا. وہ خود ہی اس کھڈے میں کود گیا، اور جیسے ابو جہل اندر گیا نا، تو امام زین العابدین کے نانا ہی ہے کہ جب ابو جہل کو نکالنے کے لیے لوگوں نے کہا نا کہ آپ نکال لیتے ہیں، کہا دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتا، اب اس گھڈے کے اندر سے کوئی مجھے نکال سکتا ہے تو واحد محمد عربی نکال سکتا ہے. یعنی یہ نانا کا طریقہ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کو جو ذوق دلا رہا ہوں یہ بچوں میں یوں آتا ہے. تو کہا کہ اب وہی نکال سکتے ہیں، اور حضور آئے، اور حضور جیسے ہی دہانے پر کھڑے رہے کھڈے کے، تو دیکھا کہ ابو جہل اندر ہے. فرمایا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. کہا پہلے باہر نکال دو. ہوتے کچھ جری لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. کہا پہلے باہر نکال دو. کہا باہر نکال دوں گا تو کلمہ پڑھ لے گا. کہا وہ بعد میں بات ہوگی، پہلے باہر نکالیے. پھنسا ہوا ہے نا. رسول اللہ نے ایسا اپنا دست اقدس مبارک جو ہے ایسے ہاتھ لمبایا
اور اس کے ہاتھ کو لے کر ایسے بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے کھڈے سے باہر نکالا. حالانکہ دشمنوں نے بڑی طاقت آزما لی تھی لیکن وہ باہر نہیں نکال پایا. یہ رسول اللہ کا دست اقدس ہے جو دشمنوں کو بھی اندر سے باہر نکال سکتا ہے. حضور نے باہر نکالا. اس کے بعد مولا کائنات کو آپ دیکھ لیں. مولا کائنات کی شہادت میں جو آپ کو زخم لگا نا 19 تاریخ کو، 19 رمضان کو، پھر 21 کو شہادت ہے. اسی درمیان آپ کے دشمن کو پکڑ کر لایا گیا. 3 دشمن جنہوں نے وار کیا تھا اس میں 2 کو تو لوگوں نے مار دیا، تیسرے کو پکڑ کر لے آئے. جب ابن ملجم سامنے کھڑا ہے کہا حضور اس کا کیا کریں؟ کہا اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں فیصلہ اس کا خود کروں گا، اگر میرا وصال ہو جائیں تو فرماتے ہیں سنو دشمن کے ساتھ کیا فرمایا. کہا اس کو ایک ہی وار کرنا کیونکہ اس نے مجھ پر بھی ایک ہی وار کیا ہے. عدل دیکھیں دشمن کے ساتھ. کہا ایک ہی وار کرنا. بس اتنے میں آپ کی کیفیت جو ہے آخری وقت تھا تو تھوڑی جیسے ہی کیفیت اور زیادہ خراب ہوئی نا تو شربت لایا گیا آپ کے لیے. اور جیسے ہی شربت لایا گیا نا تو وقت کا امیر المؤمنین جو ولایت کبریٰ کا تاج زرین پہننے والا امام زین العابدین کے دادا اسی وقت فرماتے ہیں یہ شربت پہلے ابن ملجم کو پلا دو. یعنی سامنے قاتل ہے اس کے لیے کہا پہلے شربت اسے پلاؤ. اگر دشمنوں کو بھی میٹھا شربت کوئی پلا سکتا ہے نا تو وہ رسول اللہ کا خاندان پلا سکتا ہے. یہ شان ہے ان کی. اور ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا مزاج بھی ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ پہ یہ سوال بھی کبھی کبھی ابھرتے ہیں کہ کیا یہ اگر سادات کرام میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب یاد رکھیں اہل بیت کا مسئلہ تقدیر کی طرح ہے. تقدیر سمجھتے نا، تقدیر اچھی بھی ہوتی بری بھی ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا. تو ان کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں تقدیر کے مسئلے کی طرح نازک ہیں. ہم ہر حال میں غلام 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 ہی ہیں اور سید کسی بھی صورت میں ہوگا وہ آقا 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 اور آقا ہی ہے. ہاں انسانی فطرت کا تقاضا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. امام زین العابدین کی میں مثال دوں گا لیکن میں نے ایک طرز بتایا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلوک کیا. امام حسن کو دیکھ لیں آپ. امام حسن کا جنازہ جب مطلب نکلا اور جہاں حضور امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو وہاں لوگ کھڑے ہو گئے مروان کے آدمی اور کہا یہ یہاں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. جھگڑے پر اترا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے تلواریں سونت لی میرے بھائی کے جنازے کے موقع پر اور سامنے بھی مطلب لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں اور جب تلواریں سونت لی نا تو اسی درمیان ایک صحابی رسول نے کان میں جا کر کہا امام. کہا کیا؟ کہا سرکار امام حسن نے فرمایا ہے کہ اگر میرے دفن کرنے کے معاملات میں اگر جھگڑے کی صورت بنائے نا تو اپنی تلواریں نیام میں کر لینا. یعنی بھائی کو یہ نصیحت جو وصیت کی تھی نا کہا وہ نیام میں رکھ لینا. بس جیسے یاد دلائے نا تو امام حسین نے اپنی تلوار رکھ لی اور فرمایا کہ جنت البقیع میں لے جائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر دفن کرنے کے مسائل تھے اور اس حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں مروان بیچ میں آیا تھا. خیر امام حسین نے بھی ایسا کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شہادت کے وقت یہ جملہ اکثر مورخین نے لکھا ہے جب عین شہادت کا وقت ہے کھلی شبل سنان شمر یہ بدبخت 5 افراد سینے پر ہے اور جب وہ مطلب آپ کی گردن کو جدا کر رہے تھے نا آپ نے اس وقت بھی سر پر کھڑے رہنے والے دشمنوں سے کہا تھا اب بھی توبہ کر لو حسین شفاعت کروائے گا. یعنی یہ دشمن کے ساتھ ہیں. پورے کنبے کو مار دیا. کربلا کی تاریخ یہ ہے کہ امام زین العابدین یہ امام حسین نے آخری وقت بھی کہا تم نے سب کو مار دیا ہے حسین کی گردن کو جو ہے جدا کرنے کا وقت ہے. لیکن پھر بھی حسین یہ دلیری اپناتا ہے کہ آج بھی اگر میرے سامنے سچی توبہ کر لو اور میرے قتل سے باز آ جاؤ قیامت کے دن نانا کی شفاعت دلوا کر رہوں گا. یعنی یہ دشمنوں کے ساتھ دلیری کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف سید کر سکتا ہے. اسی طرح امام زین العابدین کی فطری تقاضا بتاؤں اور اس کے بعد اگر ایسے معاملات ہمارے سامنے سے گزریں تو کبھی ہمیں اور آپ کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں. ادب یہی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں شفٹ ہو گئے یعنی وہ پورا کوفہ اور دمشق سے ہوتے ہوئے جب آپ مدینہ شریف میں آ گئے تو پھر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. تبرکات آپ کے پاس تھے. امامت ولایت کبریٰ کا جو پس منظر تھا وہ سارا آپ کے سپرد تھا. اس زمانے میں مولا علی کے ایک صاحبزادے زندہ تھے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ تھا. تو آئے اور کہا بھتیجے میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے ساری چیزیں آپ کے سپرد کر دی ہیں. کہا ہاں. کہا بیٹا تو امام حسین کا بیٹا ہے. کہا ہاں. کہا میں
مولا علی کا بیٹا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ یہ امانتیں جو تیرے بابا نے تجھے دی ہیں وہ تیرا حق نہیں ہے، وہ میرا حق ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے، جو حضرت مولا علی کے سگے بیٹے ہیں۔ تو اللہ اکبر، شہزادوں کی شان بھی تو سنیں۔ امام زین العابدین نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کہا بابا ایک کام کریں۔ کہا کیا؟ کہا امانتیں تو میرے بابا مجھے ہی دے کر گئے ہیں اور اس کا حقدار میں ہی ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، ایک کام کرتے ہیں ہمارے دونوں کے درمیان فیصلہ ہم لوگ ہیں نا ایک حاکم سے کرا لیتے ہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا زین العابدین سید کا بھی کوئی فیصلہ کرے گا؟ یہ کہا یعنی ہمارا بھی کوئی فیصلہ کرے گا؟ کہا حضور میں دنیا کے کسی انسان کو حاکم نہیں بناتا۔ کہا تو؟ کہا سیدوں کے لیے حاکم بھی نرالے ہوتے ہیں، حاکم بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کہا کہاں جائیں گے؟ کہا چچا ایک کام کرتے ہیں مکہ شریف چلتے ہیں۔ مکہ شریف لے گئے اور جیسے مکہ شریف میں حرم شریف میں داخل ہوئے، کہا اب یہاں کون فیصلہ کرے گا؟ کہا کعبہ شریف میں جو حجر اسود ہے نا، کہا ہاں، کہا وہ حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے گا۔ یعنی بڑا مطلب پس منظر ہے، اب ظاہر سی بات ہے شہزادے دونوں سامنے کھڑے رہ گئے۔ کہا چچا اب آپ اس سے بات کریں۔ پتا چلا سید اگر چاہے نا تو پتھر بھی بات کر سکتا ہے، یعنی یہ خاندان نبوی کی شان ہے۔ کہا آپ ان سے بات کریں۔ کہا کیا کہوں؟ کہا ان سے آپ پوچھیں، کہا حجر اسود تو بتا امانتوں کا حقدار امین کون ہے؟ یعنی حقیقی معنوں میں یہ ولایت کبریٰ کی جو امانتیں میرے پاس ہے اس کا حقدار کون ہے؟ محمد بن حنفیہ ہیں یا زین العابدین بن حسین ہیں؟ آپ کہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے حجر اسود سے بات کی اور باقاعدہ جب آپ کے جملے پورے ہوئے نا تو کوئی جواب تو نہیں آیا محمد بن حنفیہ کے کہنے پر۔ کہا بھتیجے جواب تو نہیں آیا؟ کہا آپ کے کہنے پر نہیں آیا نا؟ کہا نہیں۔ کہا اب یہی جملے میں کہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا یہی جملے میں کہتا ہوں۔ جیسے امام زین العابدین نے کہا حجر اسود بتا ولایت کبریٰ کی امانتوں کا امین کون ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ محمد بن حنفیہ ہے یا زین العابدین بن حسین؟ اس وقت مورخ نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کے جملے سن کر وہ حصہ جہاں حجر اسود ہے حرکت میں آیا اور باقاعدہ ڈر تھا کہ کہیں کعبہ شریف سے حجر اسود نکل نہ جائیں، اس حد تک باہر کی طرف ہلا اور اندر سے فصیح عربی میں یہ آواز دی جس کا مفہوم یہ تھا، کہا ولایتوں کا امین آج بھی زین العابدین ہے۔ یعنی امام زین العابدین کے حق میں گواہی دے دی۔ اسی وقت حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا زین العابدین مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ہی امین بنایا ہے۔ یعنی یہ شہزادوں کے فیصلے یہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی معاملے میں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں۔ ان کی باتیں، ان کے نانا بڑے کریم ہیں، ان کے جد امجد بڑے کریم ہیں۔ یقیناً یہاں تک کہ ہمارے یہاں لکھا ہے، میں خود اپنے پیر خانے کی ایک بات عرض کر دوں، میں جعفر آباد شریف کی سرزمین سے حضور ظہیر ملت علیہ رحمہ کا مرید ہوں۔ ان کے والد بزرگوار کا بھی مزار شاہ عبدالرزاق گوہر پیا کا مزار بھی وہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر کے ابا حضرت سیدنا رزق اللہ شاہ بابا جو دادا پردادا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے یہاں جو خادم للہیت کے ساتھ، شاہ عبدالرزاق گوہر پیا فرماتے تھے کہ للہیت کے ساتھ رزق اللہ بابا میں جو صرف جھاڑو لگاتا ہوگا خدمت کی نیت سے، فرمایا اللہ اسے مرنے سے پہلے ولایت کی منزل پر فائز کر دیتا ہے۔ اب آپ تھوڑا اندازہ تو لگائیں، صدیوں کے بعد جو محی الدین ثالث بن کر کوڑینار ہند کی سرزمین پر آ جائیں، وہاں کا جھاڑو لگانے والا بھی مرنے سے پہلے ولی بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب غلام ولی بن جاتا ہے تو سید کن منزلوں پر فائز ہوتا ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو حقیقی معنوں میں ان کے احترام اور ان کے جو حالات ہیں اس پر ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو تدبیر اور حکمت کے ذریعے حل کرنے کے انداز پیدا کریں۔ انشاءاللہ اگر ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں آ گئی تو میں نے جو خاصے پیش کیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے گا۔ کئی بھی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق